حدیث نمبر 451۔ جناب داؤد بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات کے حجروں کو دیکھا جو کھجور کی ٹہنیوں کے تھے اور باہر سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ ایک حجرے کی چوڑائی حجرے کے دروازے سے لے کر گھر کے دروازے تک تقریباً 6 یا 7 ہاتھ تھی، اور میرے اندازے میں گھر کا اندرونی حصہ 10 ہاتھ تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی اونچائی 7-8 ہاتھ کے درمیان ہوگی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مغربی جانب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 452۔ جناب عبداللہ رومی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام طلق رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا آپ کے گھر کی چھت کتنی نیچی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اے میرے بیٹے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ اپنے گھروں کو اونچا نہ بناؤ، بے شک یہ عمل تمہارے برے دنوں میں سے ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جس نے گھر بنایا۔ حبہ بن خالد اور سوا بن خالد رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو درست کر رہے تھے یا بنا رہے تھے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 454۔ جناب قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے جسم صحیح مسلم میں پیٹ کا ذکر ہے پر 7 داغ لگائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بے شک ہمارے دوست گزر گئے اور پہلے اس دنیا سے چلے گئے، دنیا نے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی اور ہمیں مال مل گیا جس کو رکھنے کے لیے سوائے مٹی کے کوئی جگہ نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کے لیے ضرور دعا کرتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 455۔ جناب قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ ان کے پاس آئے تو وہ اپنی ایک دیوار بنا رہے تھے، پھر فرمانے لگے بے شک مسلمان کو ہر اس چیز میں اجر ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے سوائے اس چیز کے جسے وہ مٹی میں لگا دے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 456۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور میں اپنی چھپر کی مرمت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنی چھپر کی مرمت کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب وسیع رہائش گاہ کے بارے میں بیان۔ حدیث نمبر 457۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسیع رہائش گاہ، نیک ہمسایہ اور آرام دہ سواری مل جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے بالا خانہ بنایا۔ حدیث نمبر 458۔ جناب ثابت رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالا خانے میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اذان سنی تو نیچے اتر آئے، میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنے لگے اور فرمانے لگے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی رفتار سے چلے تھے، اور فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ ایسی ہی رفتار سے چلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اس رفتار سے کیوں چلا ہوں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ نماز کی طرف جاتے ہوئے ہماری قدموں کی گنتی زیادہ ہو جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔
باب عمارتوں پر نقش و نگار کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 459۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ ایسے گھر نہ بنانے لگے جن کو وہ نقش و نگار والے کپڑوں کی مشابہ کر دے۔ ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا مراحل سے مراد دھاری دار کپڑے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 460۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ آپ مجھے وہ حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ چنانچہ انہوں نے ان کے طرف لکھا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے اِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکال فضول گفتگو، کثرت سوال، بربادی مال سے منع فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے، خود نہ دینے اور دوسروں سے لینے سے منع فرماتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 461۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل چھٹکارا نہیں دلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈانپ لے۔ پس تم سیدھے رہو اور میانہ روی اختیار کرو، صبح کے وقت عمل کرو، شام کے وقت عمل کرو، کچھ رات کے اندھیرے میں بھی، اور میانہ روی کو لازم پکڑو، تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ باب نرمی اختیار کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 462۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پر موت پڑے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں سمجھ گئی لہذا میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنت، تم پر موت اور لعنت پڑے۔ سیدہ عائشہ کہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں سمجھ گئی لہذا میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت اور لعنت پڑے۔ کہتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم اور تم پر بھی کہہ دیا تھا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 463۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ہمیں محمد بن کثیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے اعمش کے واسطے سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 464۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے خیر میں سے اس کا حصہ دے دیا گیا، اور جس شخص کو نرمی میں سے اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے خیر میں سے اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا۔
اچھا اخلاق مومن بندے کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 465، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق و کردار والے لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 466، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں رفق ہو وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 467، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو ہم اسے آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 468، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک سیرت، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 469، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جس پر ذرا سختی کرنا پڑتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے یہ نکال دی گئی اسے بدنما کر دے گی۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 470، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ انہوں نے ناحق خون بہائے اور رشتہ داری کو توڑا، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم۔ باب گزر بسر میں سادگی کا بیان۔ حدیث نمبر 471، جناب عبید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں اپنا پاجامہ سی لوں۔ میں رک گیا، پھر میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، اگر میں باہر نکل کر لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ پرانا کپڑا سی رہی تھی تو لوگ اسے آپ کی کنجوسی میں شمار کریں گے۔ انہوں نے فرمایا، ذرا سمجھ کر بات کر، بے شک جو شخص پرانا کپڑا نہ پہنے اس کے لیے نیا کپڑا نہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب بندے کو نرمی پر کیا کچھ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 472، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جتنا وہ نرمی پر عطا کرتا ہے اتنا سختی پر عطا نہیں کرتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ یونس بن عبید رحمہ اللہ نے بھی حمید رحمہ اللہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ باب سکون اور اطمینان کا بیان۔ حدیث نمبر 473، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، اطمینان دلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 474، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گھرانے میں کوئی مہمان آیا اور ان کے گھر میں ایک کتیا تھی۔ گھر والوں نے کہا، اے کتیا، ہمارے مہمانوں پر نہ بھونکنا۔ کتیا تو نہ بھونکی، مگر اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ بھونکنے لگے۔ یہ بات انہوں نے اپنے نبی سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، بے شک اس کی مثال اس امت جیسی ہے جو تمہارے بعد آئے گی، کہ اس کے جاہل بے وقوف لوگ اپنے علماء پر غالب آ جائیں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اکھڑ پن کا بیان۔ حدیث نمبر 475، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جس میں ذرا سختی تھی، اس لیے میں نے اسے مارنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی کو لازم پکڑو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوگی اسے یہ خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے یہ چھین لی گئی اسے بدنما کر دے گی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 476 جناب ابو نضرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جس کا نام جابر یا جویبر تھا، اس نے بیان کیا کہ مجھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان سے ایک کام پڑا۔ میں رات کے وقت مدینہ پہنچا، صبح ہوئی تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے اللہ کی طرف سے سمجھ، راوی اور گفتگو کا طریقہ وسیلے کا عطا فرمایا گیا تھا۔ میں نے دنیا کا ذکر شروع کر دیا اور اسے اس قدر قرار دیا کہ دنیا کسی چیز کے برابر نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک آدمی تھا جس کے بال بھی سفید تھے اور کپڑے بھی سفید تھے۔ جب میں اپنی بات سے فارغ ہو گیا تو انہوں نے کہا، تمہاری تمام باتیں ٹھیک ہیں سوائے دنیا کی تذلیل کے جو تم نے کی۔ کیا جانتے ہو کہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ بے شک دنیا ہماری آخرت کے سفر کا توشہ ہے اور اسی میں ہمارے وہ اعمال ہیں جن کا ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا۔ راوی نے کہا، پھر اس نے دنیا کے بارے میں اپنا موقف ظاہر کیا جو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سید المسلمین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 477 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخی بگاڑنا بری چیز ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب مال کی حفاظت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 478 جناب حنش بن حارث رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی تھا کہ جب گھوڑی جنتی تو وہ اسے ذبح کر لیتا اور کہتا، کیا میں زندہ رہوں گا جو اس پر سواری کروں گا؟ پھر ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط آیا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے اسے اچھی طرح رکھو کیونکہ معاملے میں مہلت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 479 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کا پودا ہو تو اگر اس سے ہو سکے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اس پودے کو لگا دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 480 جناب داؤد بن ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو سن لے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے اور تو زمین میں کھجور کا پودا لگا رہا ہو تو اسے ٹھیک ٹھیک لگا دینا، جلدی نہ کرنا، کیونکہ لوگوں کے لیے اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب مظلوم کی بد دعا کے بیان میں۔ حدیث نمبر 481 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جو مقبول ہیں، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد پر بد دعا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بندے کا رب سے رزق کا سوال، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 482 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ فرما دے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف دیکھ کر یہی دعا کی اور ہر طرف دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی اور پھر یہ دعا کی، اے اللہ ہم کو زمین کی پیداوار میں سے رزق عطا فرما اور ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب ظلم اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حدیث نمبر 483 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کرے اور حرام چیزوں کو حلال کر لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 484 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں صورتیں بدلنے، پتھر برسنے اور زمین میں دھسنے کے واقعات ہوں گے اور یہ عذاب ظلم کرنے والوں سے شروع ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 485
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 486، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزخ سے چھٹکارا پالیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر انہیں دنیا میں کیے جانے والے باہمی مظالم کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو اپنے دنیا میں گھر کی نسبت زیادہ جانے والا ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 487، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، بلا شبہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور فحش گوئی سے بچو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فحش گو اور فحش گوئی اپنانے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور بخل سے بچو، بلا شبہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے رشتہ داری کو توڑا، اور اس نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 488، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون بہائے اور حرام چیزوں کو حلال کر لے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 489، جناب ابو ضحیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جناب مسروق اور شتیر بن شقل رحمہ اللہ دونوں مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد میں لوگوں کے حلقے ان دونوں کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جناب مسروق رحمہ اللہ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ہم سے صرف خیر کی باتیں ہی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا یا تو آپ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنائیں اور میں آپ کی تصدیق کرتا رہوں گا، اور یا میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سناتا ہوں اور آپ میری تصدیق کرتے رہے۔ تو شتیر بن شقل رحمہ اللہ نے کہا اے ابو عائشہ آپ ہی بیان کریں، تو انہوں نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے؟ تو اس شتیر رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ مسروق رحمہ اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے۔ پھر مسروق رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل سے بڑھ کر قرآن میں کوئی ایسی جامع آیت نہیں جس نے حلال و حرام اور امر و نہی کو جمع کر دیا ہو؟ شتیر بن شقل رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ مسروق رحمہ اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے۔ پھر مسروق نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن میں کوئی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے بڑھ کر ایسی نہیں جس پر عمل کرنے سے کشادگی کی راہ کھل جائے؟ تو شتیر بن شقل رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ مسروق نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے۔ پھر مسروق رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت یا عبادی الذین سے بڑھ کر نہیں ہے جو بندوں کو تفویض سکھاتی ہو؟ تو شتیر رحمہ اللہ نے کہا ہاں۔ مسروق رحمہ اللہ نے کہا اور میں نے بھی ان سے یہ حدیث سنی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 490، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو بے شک تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھلا دوں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں پہنا دوں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہنا دوں گا۔
اے میرے بندو بے شک اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے جن و انس تم میں سے سب سے زیادہ متقی بندے کی طرح ہو جائے تو یہ تقوی میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جاؤ تو یہ بدکار ہونا میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ان میں سے ہر انسان کو وہ چیز دے دوں جو اس نے مانگی تو میرے خزانے میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ایک مرتبہ ڈبو دینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں تمہارے لیے ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے رکھتا ہوں، سو تم میں سے جو شخص اپنے عمل میں خیر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، جو شخص اس کے علاوہ کوئی برائی پائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ جناب ابو ادریس رحمہ اللہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ صحیح ابن حبان، یہ روایت صحیح ہے۔ باب مریض کے گناہوں کا کفارہ۔ حدیث نمبر 491۔ جناب غزی بن حارث رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس وقت وہ بیماری میں مبتلا تھے تو اس آدمی نے کہا امیر کا اجر کیسا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں کن چیزوں میں اجر دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا مصائب میں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کجاوے کا سارا سامان شمار کیا یہاں تک کہ گھوڑے کے لگام بھی شمار میں لائے، یعنی ان چیزوں میں بھی اجر ہے، اور فرمایا لیکن یہ تکلیف جو تمہارے جسموں میں پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 492۔ سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا صدمہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کو جو کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 493۔ جناب عبدالرحمن بن سعید رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے کندہ مقام میں ایک مریض کی عیادت کی۔ جب وہ مریض کے پاس پہنچے تو فرمایا خوش ہو جاؤ، بے شک مومن کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتا ہے، اور بے شک فاجر آدمی کی بیماری ایسے اونٹ کی مانند ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ دیا ہو پھر چھوڑ دیا ہو، وہ اونٹ نہیں جانتا کہ کس لیے اسے باندھا گیا اور کس لیے چھوڑا گیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 494۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو اس کے جسم میں، اس کے اہل و عیال میں اور اس کے بال میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ان مصائب اور تکالیف کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ جناب محمد بن عمر رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، اس میں فی ولدہ اس کی اولاد میں کے الفاظ زائد ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 495۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تجھے کبھی ام ملدم نے بھی پکڑا ہے؟ اس نے کہا ام ملدم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد اور گوشت کے درمیان حرارت و گرمی یعنی بخار۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے کبھی صداع ہوا ہے؟ اس نے کہا صداع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہوا ہے جو سر میں گھس جاتی ہے اور رگوں میں ضرب لگاتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ راوی کہتا ہے جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ کسی دوزخی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔
یہ روایت حسن ہے۔ باب رات کے وقت عیادت کرنے کے بیان میں، حدیث نمبر 496، جناب خالد بن ربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری زیادہ ہو گئی اور جناب خالد بن ربی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری زیادہ ہو گئی اور ان کی جماعت اور انصار نے اس کی خبر سنی تو رات کے وقت یا صبح کے وقت ان کے پاس آئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون سا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا، آدھی رات یا صبح کاذب کا وقت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں جہنم کی صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، کیا تم کپڑا لائے ہو جس میں مجھے کفن دیا جائے گا؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، کفن دینے میں غلو نہ کرنا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر ہے تو اس کفن کو اس سے بہتر کے ساتھ بدل دیا جائے گا، اور اگر دوسری بات ہے یعنی خیر نہیں تو اس کو بھی جلدی چھین لیا جائے گا۔ ابن ادریس رحمہ اللہ نے کہا، ہم رات کے کسی حصے میں ان کے پاس آئے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 497، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے اس طرح چھٹکارا دلا دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو میل کچیل سے صاف کر دیتی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 498، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دکھ درد ہو یا کوئی بیمار ہو، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے یا کوئی چوٹ، یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 499، سیدہ عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ میں سخت بیمار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں نصف کی وصیت کر دوں اور نصف بیٹی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، کیا 1/3 کی وصیت کر دوں اور 2/3 اس کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پیشانی پر رکھا، پھر میرے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ پس میں آج تک آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں جب بھی مجھے اس کا خیال آتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب مریض کے لیے اس عمل کا ثواب لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 500، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے جو وہ صحت مند ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 400